ترکی کا شہر استنبول اپنی ایک الگ پہچان رکھتا ہے۔ دارالحکومت نہ ہونے کے باوجود اس کی اہمیت سے انکار کسی طور پر ممکن نہیں۔ تقریباً 3000 مساجد کے شہر استنبول کے در و دیوار ہزارہ سالہ تاریخ کو اپنے اندر لیے کھڑے ہیں۔ آپ چاہیں تو اس گزرے ہوئے وقت کو محسوس کر سکتے ہیں۔ اس شہر میں لاتعداد تاریخی عمارات موجود ہیں جن میں محلات، قلعے اور اسلامی نوادرات سر فہرست ہیں۔ لیکن اگر سیاحوں کے اس پسندیدہ شہر کی تاریخی عمارات کا ذکر ہو تو آپ آیا صوفیہ کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔ ماضی بعید کا گرجا، ماضی قریب کی مسجد اور حالیہ میوزیم سیاحوں کی پسندیدہ جگہ ہے، اور پھر سے اس مسجد کی بحالی لوگوں کی توجہ کا مرکز بن گئی ہے۔ آئیے اس ویڈیو میں ہم اسی تاریخ پر سرسری نظر ڈالتے ہیں۔ قسطنطین نے اس جگہ 360 عیسوی میں ایک لکڑی کا بنا ہوا کلیسا تعمیر کیا تھا۔ 6 صدی عیسوی میں یہ کلیسا جل گیا تو اسی جگہ قیصر جسٹینین اول نے 532 عیسوی میں اسے پختہ تعمیر کرنا شروع کیا، اور اس کی تعمیر 5 سال 10 مہینے میں مکمل ہوئی۔ 10,000 مزدور اس کی تعمیر میں مصروف رہے اور اس پر 10 لاکھ پاؤنڈ خرچ آیا۔ اس کی تعمیر میں قیصر نے دنیا کے مختلف سنگ مرمر استعمال کیے۔ تعمیر میں دنیا کے خاص مصالحے استعمال کیے گئے۔ دنیا بھر کے کلیساؤں نے اس کی تعمیر میں بہت سے نوادر نذرانے کے طور پر پیش کیے، اور روایت ہے کہ جب جسٹینین اول اس کی تکمیل کے بعد پہلی بار اس میں داخل ہوا تو اس نے کہا، سلیمان، میں تم پر سبقت لے گیا، جو نبی سلیمان علیہ السلام کے ذریعے بیت المقدس کی تعمیر پر تکبرانہ اور گستاخانہ جملہ تھا۔ آیا صوفیہ سلطان محمد فاتح کے ہاتھوں قسطنطنیہ فتح ہونے سے پہلے تک مسیحیوں کا دوسرا بڑا مذہبی مرکز بنا رہا۔ تقریباً 5ویں صدی عیسوی سے مسیحی دنیا 2 بڑی سلطنتوں میں تقسیم ہو گئی تھی۔ ایک سلطنت مشرق میں تھی جس کا پایہ تخت قسطنطنیہ تھا، اور اس میں بلقان، یونان، ایشیائے کوچک، شام، مصر اور حبشہ وغیرہ کے علاقے شامل تھے، اور وہاں کا سب سے بڑا مذہبی پیشوا بطریق کہلاتا تھا۔ جب 1453 عیسوی میں عثمانی سلطان محمد فاتح نے قسطنطنیہ کو فتح کیا اور بازنطینیوں کو شکست ہو گئی تو اس شہر کے مذہبی رہنماؤں اور کٹر عیسائیوں نے اسی کلیسا میں اس خیال سے پناہ لے لی تھی کہ کم از کم اس عمارت پر دشمن کا قبضہ نہیں ہو سکے گا۔ مشہور انگریز مورخ ایڈورڈ گبن منظر کشی کرتے ہوئے لکھتا ہے، گرجا کی تمام زمینی اور بالائی گیلریاں باپوں، شوہروں، عورتوں، بچوں، پادریوں، راہبوں اور کنواری ننوں کی بھیڑ سے بھر گئی تھی۔ کلیسا کے دروازے کے اندر اتنا ہجوم تھا کہ ان میں داخلہ ممکن نہ رہا تھا۔ یہ سب لوگ اس مقدس گنبد کے سائے میں تحفظ تلاش کر رہے تھے، جسے وہ زمانے دراز سے ایک ملائے اعلیٰ کی لاہوتی عمارت سمجھتے آئے تھے۔ یہ سب ایک افترا پرداز الہام کی وجہ سے تھا، جس میں یہ جھوٹی بشارت تھی کہ جب ترک دشمن قسطنطین ستون کے قریب پہنچ جائیں گے تو آسمان سے ایک فرشتہ ہاتھ میں تلوار لیے نازل ہوگا، اور اس آسمانی ہتھیار کے ذریعے سلطنت ایک ایسے غریب آدمی کے حوالے کر دے گا جو اس وقت اس ستون کے پاس بیٹھا ہوگا۔ لیکن ترک عثمانی فوج اس ستون سے بھی آگے بڑھ کر صوفیہ کے کلیسے کے دروازے تک پہنچ گئے۔ نہ کوئی فرشتہ آسمان سے نازل ہوا اور نہ رومیوں کی شکست فتح میں تبدیل ہوئی۔ کلیسا میں جمع عیسائیوں کا ہجوم آخر وقت تک غیبی امداد کا منتظر رہا۔ بالآخر سلطان محمد فاتح اندر داخل ہو گئے اور سب کی جان، مال اور مذہبی آزادی کی ضمانت دی۔ فتح کے دن فجر کی نماز کے بعد سلطان محمد فاتح نے یہ اعلان کیا تھا کہ انشاءاللہ ہم ظہر کی نماز آیا صوفیہ میں ادا کریں گے۔ چنانچہ اسی دن فتح ہوا اور اس سرزمین پر پہلی نماز ظہر ادا کی گئی۔ اس کے بعد پہلا جمعہ بھی اسی میں پڑھا گیا۔ قسطنطنیہ چونکہ سلطان کی طرف سے صلح کی پیشکش کے بعد بزور شمشیر فتح ہوا تھا، اس لیے مسلمان ان کلیساؤں کو باقی رکھنے کے پابند اور مشروط نہ تھے، اور اس بڑے چرچ کے ساتھ جو توہمات اور باطل عقیدے وابستہ تھے انہیں بھی ختم کرنا تھا۔ اس لیے سلطان محمد فاتح نے اس چرچ کو مسجد میں تبدیل کرنے کا ارادہ کیا۔ چنانچہ اسے مال کے ذریعے خریدا گیا، اس میں موجود رسموں اور تصاویر کو مٹا دیا گیا یا چھپا دیا گیا، اور محراب قبلہ رخ کر دی گئی۔ سلطان نے اس کے میناروں میں بھی اضافہ کر دیا تھا۔ اس کے بعد یہ مسجد جامع آیا صوفیہ کے نام سے مشہور ہو گئی، اور سلطنت عثمانیہ کے خاتمے تک تقریباً 500 سال تک 5 وقتہ نماز ہوتی رہی۔
آیا صوفیہ کی عمارت فتح قسطنطنیہ کے بعد سے 481 سال تک مسجد اور مسلمانوں کی عبادت گاہ رہی، لیکن سلطنت عثمانیہ کے خاتمے کے بعد جب مصطفیٰ کمال اتاترک ترکی کا سربراہ بنا تو اس نے مسجد میں نماز بند کر کے اسے عجائب گھر بنا دیا تھا۔ 31 مئی 2014 کو ترکی میں نوجوانان اناطولیہ نامی ایک تنظیم نے مسجد کے میدان میں فجر کی نماز کی مہم چلائی، جو آیا صوفیہ کی مسجد بحالی کے مطالبے پر مبنی تھی۔ اس تنظیم کا کہنا تھا کہ انہوں نے 1.5 کروڑ لوگوں کی تائیدی دستخطوں کو جمع کر لیا ہے، لیکن اس وقت کے وزیر اعظم کے مشیر نے بیان دیا تھا کہ ابھی آیا صوفیہ کو مسجد میں بحال کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ 10 جولائی 2020 کو ترکی کی عدالت عظمیٰ نے آیا صوفیہ کو مسجد میں تبدیل کرنے کی قرارداد کو منظوری دی اور عجائب گھر کی حیثیت منسوخ کر کے سرکاری طور پر مسجد بحالی کا فیصلہ صادر کیا۔ اس کے بعد ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان نے آیا صوفیہ کی مسجد بحالی کے فیصلے پر دستخط بھی کر دیے۔